ہم لوگ اپنا سلسلہ ہم لاسٹ ٹائم پورا نہیں کر سکے تھے تو اس کو ریزیوم کر لیتے ہیں. میں نے سوچا کہ 2 سلائیڈس ہم لوگ پہلے سے شروع کر لیں تاکہ ایک ریکیپ ہو جائے کہ ہم لوگ بات کر کیا رہے تھے اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ اپنے ٹیکنیکل گلچ کے بعد واپس آ گئے ہیں ایک دفعہ پھر. تھوڑا سا اور ہمارا ٹائم ضائع ہوا لیکن آئی ہوپ کہ آگے ہم لوگ اس کو صحیح سے کر سکیں. تو اینی ویز ہم لوگ بات جو کر رہے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں 2 تھاٹس بنی ہوئی ہیں, ریلیجس اور ایتھیسٹک. اس کے علاوہ کوئی اور تھاٹ بنتی نہیں. ریلیجس تھاٹ اور ایتھیسٹک تھاٹ کے بیچ میں جو صراط مستقیم ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. سب کے ذہن میں بات یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ریلیجس تھاٹ ہے یہ ہے صراط مستقیم, حالانکہ یہ 2 چیزوں کے بیچ میں جو صراط مستقیم ہے. آپ کو پرستشیں نہیں کرنی, آپ کو آپ کو نماز نہیں پڑھنی, آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے. دیٹس دا ڈفرینس ریلیجس تھاٹ میں اور صراط مستقیم میں. امتاً وسطاً یہ ہے کہ جب آپ اور میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں, آپ بھی صراط مستقیم پہ چل رہی ہیں, مل کے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ اللہ کے لیے ہم لوگ کریں. یہ اب ہم لوگ ایک امت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور امتاً وسطاً یہ امت ہے 2 گروپس کے بیچ کی امت, ایتھیسٹ اور ریلیجس گروپس کے بیچ کی امت ہے. پلس یہ کہ صراط مستقیم پہ جب آپ انڈیویجول کیپیسٹی والی چیزیں دیکھیں گے تو ڈائریکٹ اینڈ اسٹیبل پاتھ ہے, یہ بالکل اسٹریٹ. ڈسکارڈ بلائنڈ بلیف, آپ چھوڑ دیں اپنے جو انویریفائڈ بلیفس ہیں جو آپ نے خود اپنی طرف سے بنا لیے ہیں. ایبولش ریچولسٹک ورشپ, آپ کو ریچول ورشپ نہیں کرنی ہے, آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے. یہ جو ریچولسٹک ورشپ ہے یہ آپ کو صراط مستقیم پہ آنے سے روکتی ہے. لیو سپر نیچرل بلیفس. اگر آپ کے دل میں وہم اور یہ جن بھوت سے ڈر اور نظر سے ڈر اور چڑیلوں سے ڈر, یہ تمام چیزیں ہیں, تو آپ کا ایمان بالکل بھی مضبوط نہیں ہے. اس کا مطلب ایمان مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, یا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں غور کرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں یہ تمام چیزیں الاؤڈ ہیں جو کہ غیر مرئی ہیں لیکن آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. یہ ہے کہ آپ بلائنڈ بلیف کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے پاس. آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشنز نہیں ہے کہ کوئی جن بھوت ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. بلائنڈ فیتھ. ٹیک اونرشپ آف مسٹیکس. آپ نے غلطیاں کی ہیں اگر آپ کر رہے ہیں, آپ کو وہ ایڈمٹ کرنی ہے, ایکسیپٹ کرنی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی غلطی کا بلیم کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں. لپ سروس از ناٹ ایکشن. صراط مستقیم یہ سکھاتا ہے کہ ایکشن از ایکشن. آپ کا صرف کہنا ایکشن نہیں ہوتا. اگر آپ دن میں 100 دفعہ اللہ اللہ کرتے رہیں, ایکشن نہیں ہے یہ لپ سروس ہے. سپورٹیڈ بائی پرسیویرنس اینڈ ایمان. صبر اور ایمان آپ کو اس میں سپورٹ کرتا ہے. پٹ Allah's word above all. صراط مستقیم جو سب سے امپورٹنٹ, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز, یہ جو لسٹ ہے یہ کسی بھی طریقے سے پرائیورٹی وائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اللہ کا کہا ہوا سب سے اوپر نہیں رکھیں گے آپ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے. یہ ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں کرنے والی چیزیں, اور یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ کو اور مجھے مل کے کرنی ہیں. جب یہ ہم مل کے کر رہے ہوں گے تو یہ ہم لوگ امتاً وسطاً بن جائیں گے, بیچ کی امت بن جائیں گے. وہ اصل وہ چیز بن جائیں گے مل کے جو کہ ہمیں بننا ہے. لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ختم ہوئی تھی میں پہنچا تھا الزکوٰۃ پہ. الزکوٰۃ, زکوٰۃ اتنا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. زکوٰۃ کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا قرض نہ رہے, آپ مقروض نہ رہیں کسی کے. آپ کے اوپر کوئی اور ایسا نہ ہو جس کے دباؤ کے انڈر آ کے آپ وہ کچھ کریں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بہت دور تک جاتی ہے. آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ پروڈیوس کرنی ہے. زکوٰۃ کو اگر میں انگلش میں ورڈ یوز کروں تو اس کا ورڈ ہوگا ایمانسپیشن. آپ کو آزادی, لبرٹی آپ کو ملنی ہے. یہ لبرل ہونا نہیں ہے. لبرٹی اور لبرل ہونے میں فرق ہے.
میں اس وقت لبرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لبرٹی آپ کو مل جائے. زکوٰۃ یہ ہے کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے, اب چکر کیا ہے کہ کیونکہ میں قرض اپنا پورا کر نہیں پا رہا ہوں نا, اب میں آپ کے کنٹرول میں آ گیا. لیکن جیسے ہی میرا قرض اترے گا, یہ زکوٰۃ ہو گئی, میں فری ہو گیا, میں ایمانسپیشن مل گئی مجھے, آپ کا جو کنٹرول میرے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا. تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے, مسلمانوں کو مل کے, انڈیویجول بھی اور مل کے بھی صلاۃ قائم کرنی ہے, اور ایمانسپیشن پروڈیوس کرنی ہے, الزکوٰۃ پروڈیوس کرنی ہے آپ کو. الصیام, گیٹ ٹرینڈ فار دا ریزسٹنس. الصیام ہے کہ آپ اب غور کرنے کی اس میں یہ بات ہے کہ قرآن میں جس وقت یہ بات آ رہی ہے الصیام کی, وہ بات آ رہی ہے جب اسٹیٹ اللہ کے رسول بالکل شروع کر رہے تھے, اللہ کی اسٹیٹ بنانا شروع کر رہے تھے. الصیام میں آپ کو دی جا رہی ہے ٹریننگ, آپ کو ملٹری ٹریننگ دی جائے گی, آپ کو ڈیفنس ٹریننگ دی جائے گی, آپ کو میڈیکل ٹریننگ دی جائے گی. یہ ہیں ٹریننگز, آپ کو آنا چاہیے, چیزیں آنی چاہیے. یہ چیزیں آنی اس لیے چاہیے تاکہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں, تاکہ آپ متقی ہو جائیں. اور الصیام کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بلیک اور وائٹ کے بیچ میں جو لائنز ہیں ڈسٹنگوش جو ان کو کر رہی ہیں, وہ آپ کو کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائیں. غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. بلیک اور وائٹ بیسیکلی یہ ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صبح اور شام کی بات, لیکن اگر قرآن کے کانٹیکسٹ سے اس چیز کو دیکھیں گے ہم لوگ تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ بلیک اور وائٹ کا مطلب صبح اور شام نہیں ہے, صحیح اور غلط کی بات ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنا آنا چاہیے. امتاً وسطاً اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے کہ اپ ہولڈ جسٹس ایون اگینسٹ اون کن. میرا بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو مجھے اس کو وہی سزا دینی ہے جو میں ایکسپیکٹ کروں کسی اور کے بچے کو ملے, یا انفیکٹ یہ کہ اگر میں غلطی کروں تو میرا بچہ مجھے وہی سزا دلوائے جو وہ کسی اور کو دلوائے گا. یہ ذمہ داری ہے, امتاً وسطاً کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے اوپر ہو کے یہ چیزیں کرنی ہیں. آپ کو ایکویلٹی لے کر آنی ہے کہ آپ اور میں قانون کے تحت, اللہ کے قانون کے تحت ہم لوگ ایک ہی طریقے سے ٹرائی ہوں. انلیس کہ میں کوئی معذوری ہو میرے اندر تو وہ معذوروں کا ایک اور قانون ہوگا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ سب برابر ہیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے اپنی بیوی کے لیے یا اپنے بچے کے لیے یا اپنی بہن کے لیے یا اپنے ابو کے لیے میں قوانین چینج کروا دوں. میں وہی قوانین ان لوگوں کے اوپر بھی اپلائی کرواؤں گا جو میرے اوپر ہوتے ہیں, جو اس کے اوپر ہوتے ہیں, جو اس کے اوپر ہوتے ہیں, جو اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ ہے جو صراط مستقیم ہے, جو ریلیجس اور ایتھیسٹک تھاٹ کے بیچ میں آتی ہے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنے سارے تصورات تھے ان کو کوئی کیوں نہیں دیکھ سکا؟ یہ والے جو تصورات ہیں ان کو کوئی کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟ تو بہت بلنٹلی اگر میں بات کروں تو اس کی ریزن یہ ہیں کہ مسلمان بہت ڈاؤٹ فل ہیں کتاب کے کانٹینٹس کے بارے میں. مسلمان لگے ہوئے ہیں کہ یار کوشش ہو جائے کہ بس ثابت کر لوں کسی طریقے سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انکمپلیٹ بک ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنے تکلیف دہ بات ہے یہ بات کہنا بھی میرے لیے, کیونکہ یہ ریالٹی ایسی بٹر ریالٹی ہے جس کو میں سوچ کے مجھے غصہ بھی آتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسی کیا کہتے ہیں کیفیت بھی ہو جاتی ہے جس میں سمجھ نہیں آتا کہ ان تمام ایموشنز میں سے زیادہ امپورٹنٹ ایموشن کون سا ہے. مسلمان جن کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے, جو صبح شام اس کتاب کا نعرہ لگاتے ہیں, جو کہ اس کے حرمت کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار نہ اس کتاب کے کانٹینٹس میں صحیح سے بلیو کر رہے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کتاب انکمپلیٹ ہے, اور ڈیسپریٹلی کوشش کرتے ہیں کہ یار قرآن کے ساتھ میں اپنی کسی انوینٹڈ کتاب یا میری پسند کی کتاب کو میں ایڈ کر دوں قرآن کے ساتھ, اللہ کے کلام کے ساتھ. میں یار مجھے پتہ ہے یہ والی چیز بھی ملی ہے, یہ احادیث ملی ہیں, یہ روایتیں ملی ہیں, اس کو جب تک میں اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ملاؤں گا مجھے چین بھی نہیں آئے گا. پلس یہ کہ اللہ کی کتاب تب تک مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک یہ روایتیں نہیں ملیں گی اللہ کی کتاب کے ساتھ, کیونکہ اللہ کی کتاب تو آپ کو اکیلے سمجھ آنی نہیں ہے. سب کا موقف یہی بنا ہوا ہے اس وقت نا. ہم لوگ ایک ڈسٹنگوشنگ چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کی حفاظت میں, لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں اس میں کچھ آیات نہیں ہیں. اب یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے اگر آپ کسی سے جا کے پوچھیں کہ قرآن میں رجم کی سزا کہاں ہے. رجم ہوتا ہے سنسار, سٹوننگ ٹو ڈیتھ. اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں, میں نے یہ جب لوگوں سے بات کی ہے
تو آدھے مسلمانوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ یہ قرآن میں ہے نا. اچھا یہ وہ والے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، عربک میں پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں جب 5-6 سال کے تھے اس وقت شروع کیا اور 10 سال کی عمر میں ختم کر لیا، یہ وہ والے مسلمان ہیں. دوسرے یہ زبردستی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز نازل ہوئی تھی لیکن آیات پریزرو نہیں ہو سکیں، ضائع ہو گئیں XYZ وجہ سے، وہ کوئی بھی وجہ ہے، لیکن آیات مسنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ جو کانٹینٹ ہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس میں کچھ آیات مسنگ ہے. قرآن کہتا ہے اسے سمجھنا آسان ہے. مسلمان ہیل بینٹ ہیں اس بات کو ثابت کرنے میں کہ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اکیلے تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس کتاب کو. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے کوئی نہ کوئی. آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. یہ تمام مثالوں کے ساتھ تفصیل سے قرآن بتا رہا ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اس میں تمام تفاصیل نہیں ہیں، اس میں اس کا کوئی تضاد نہیں ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تضادات موجود ہیں لیکن ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ تضادات نہیں رہیں گے جب آپ حدیث ملائیں گے اس کے ساتھ. اگر آپ حدیث نکال دیں گے قرآن کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن میں بہت سارے تضادات ہیں. یہ مسلمان بات کرتے ہیں. مجھے حیرت اس چیز پہ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بات مسلمان کیسے کر رہے ہیں. قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے کہے ہوئے بولے ہوئے الفاظ ہیں. انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کی آیت ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے، بہت کم ہے جو کہ تم سمجھ سکتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی سود سیر کا کہا ہوا بھی نہیں ہے، بہت کم ہے جو تم یاد رکھتے ہو. سود سیر کیا ہوتا ہے یار؟ سود سیر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بس دلاسے دیتا رہے نا کہ یار ہر چیز صحیح ہو جائے گی، تم چلو تو اپنے راستے پہ تم چلو تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی، اوکے ریلیکسڈ ہے یار بس ٹھیک ہے. بہت سارے آپ نے یہ دیکھے ہوں گے جو اسپریچول لیڈرز ہوتے ہیں، یہ بس ایک کیفیت اپنے فالوورز کے اوپر طاری کر کے رکھتے ہیں کہ یار ایوری تھنگز اوکے، زبردست ٹائٹ لگے رہو، جو کر رہے ہو لگے رہو، بس میری طرف جو ہے نا اپنی فالوورشپ رکھو. لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب، روایات میں اللہ کے رسول کے بولے ہوئے الفاظ ہیں. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے رسول کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ چیز ثابت بھی ہو سکتی ہے. اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ الفاظ دنیا میں سب سے پہلے کس نے کہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے نا، حضرت محمد نے یہ بات کہی. الحمدللہ رب العالمین، حضرت محمد نے یہ بات کہی، یہ ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. پورا کا پورا قرآن ان کے منہ سے ادا ہوا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اوتھینٹک ان کے منہ سے الفاظ ادا کیے ہیں. لیکن ہم لوگ کا بلیف یہ ہے کہ روایات میں اللہ کے رسول کی باتیں یا کہے ہوئے الفاظ ہیں. قرآن ایک بہت ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے، اس کے بعد کس حدیث میں یقین ہوگا؟ مسلمان بڑی ڈٹائی سے جواب دیتے ہیں، کتاب روایات کی کتاب میں جو ہے وہ بہترین حدیث ہے اور اس میں ان حدیثوں میں ہمارا یقین ہے. قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں یہ سیدھا سادہ ہے، مسلمان کہتے ہیں گھما پھرا کے بات کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بہترین حدیث ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جناب روایات میں ہمیں بہترین احادیث مل جائیں گی. قرآن کہتا ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اس کے اوپر یہ بیسس بنائیں، اس چیز کو آپ بیسس بنائیں فیصلہ کرنے کی، رائٹ اینڈ رانگ کے. لیکن مسلمان ہمیں کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب روایات فیصلہ کریں گی کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اللہ کے نبی نے صرف اس کی پیروی کی، قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں. لیکن ہمیں مسلمان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پریویس جو اسٹوریز چلی آ رہی تھی ان کی بھی پیروی کی ہے، اللہ کو بھی فالو کیا ہے اور پریویس اسٹوریز کو بھی فالو کیا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہے وحی جو رسول کی طرف ہوئی ہے. لیکن مسلمان ایڈمنٹ ہیں یہ چیز بتانے کو کہ یہ واحد وحی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے وحی اور بھی ہوئی ہے جو دوسری جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں. آپ صرف قرآن کو وحی مت سمجھیں، یہ مسلمان کہتے ہیں. یہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تمیز ہے، قرآن بتاتا ہے. لیکن وہی بات کہ روایات فیصلہ کریں گی کہ صحیح اور غلط اور حق اور فالس ہوڈ کیا ہے. مسلمانوں کا ایڈمنٹ ہونا ہے وہ اس بات پر ہے کہ روایات جو ہیں وہ وضاحت کریں گی، تفصیل دیں گی قرآن کی.
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہے تصدیق، توثیق، وضاحت دنیا کے تمام سورسز آف نالج کی. مسلمان قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کی مجبوری ہے روایات، ٹریڈیشن. دنیا میں کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں کہ یار کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگ روایات کو نکال دیں اور پھر قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو لے کے چلیں. آپ کو 99% یا چلیں میں بہت ریزرو ہو کے 95% دنیا کے لوگ مسلمان آپ کو یہ کہیں گے نہیں جناب سپورٹ ہے، روایات نے سپورٹ کیا ہوا ہے قرآن کو، تو آپ روایات نکالیں گے تو قرآن بھی نیچے آ جائے گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو کوئی کسی انحصار کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ والا سینٹنس جو ہے نا یہ اس وقت نازل ہوا تھا، یہ والا سینٹنس اس وقت نازل ہوا تھا، یہ والی آیت کو میں سینٹنس اس وقت کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے صرف. اگر آپ کتاب کو ایک لائن میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو ایک چیز الگ نظر آئے گی، لیکن جب آپ قرآن کو ایسے بائیفرکیٹ کر دیں گے انٹو ڈفرینٹ سیگمنٹس تو آپ کو کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آئے گا جو قرآن دینا چاہ رہا ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں بات یہ بنی ہوئی ہے کہ یار یہ مدنی آیت ہے، یہ مکی آیت ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے. ہم لوگ کانٹیکسٹ باہر سے لے کر آتے ہیں قرآن کے لیے. قرآن اپنا جو کانٹیکسٹ دے رہا ہے ہم لوگ اس کو قطعی طور پہ فالو نہیں کرتے، ہم لوگ اس کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ریزن کیا ہے اس کا نازل ہونے کا. اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے میں اس کے ایک ایگزامپل آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے بچپن سے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھا ہے. اس کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک کویشچن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ 1400 ایئرز گزر گئے ہیں حضرت محمد کو. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن کا نسخہ گھر پہ آپ کے موجود ہے، آپ نے عربک میں ضرور پڑھا ہوگا نا، آپ کو یقین ہے کہ یہ لفظ بائی لفظ زیر زبر پیش وہی ہیں جو حضرت محمد نے دیے ہیں؟ جی بالکل. کوئی اس میں آپ کے ذہن میں کوئی دوسری بات اگر آ رہی ہو کہ اگر میرے ذہن میں کوئی شک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن پر شک کری اگر اس کے نقطۂ نظر، کیونکہ ہم ایز اے مسلم یہ مانتے ہیں کہ قرآن واحد کتاب ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی، جو بدلی نہیں ہے اور نہ بدلی، جو بدل نہیں سکتی اور نہ بدلی. اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے. تو اس کی بیسس پہ اگر ہم یہ شک لانے لگے کہ قرآن میں کوئی چینجز آ رہی ہیں، نقطے کی بھی چینج اگر آ رہی ہے، دیکھیں ایک ہے کہ پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ قرآن کا ایک نسخہ ہے جو کہ زبردستی لکھا گیا ہے جس میں کہ وہ زیر زبر پیش ڈفرینٹ ہے. میں پبلشنگ ایرر کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں اور جو حضرت محمد نے جو قرآن دیا تھا اس میں کسی جگہ پہ زیر زبر پیش، الف بے، کسی حرف کا کوئی لفظ آگے پیچھے کر کے لکھا ہوا ہے، کوئی لیٹر آگے پیچھے کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں کون سا. آپ ظاہری بات ہے ڈاؤٹ کریں گے اس چیز کو. بالکل، کیونکہ اگر ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بک مکمل ہے اور کبھی چینج نہیں ہو سکتی تو یہ فالس کلیم ہے. ایگزیکٹلی. اور کلیم ہم نہیں کر رہے، کلیم سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہاں سب سے پہلے یہ کلیم کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر کے ذریعے بتا رہے ہیں ہمیں یقیناً ہم نے الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے اوپر نگہبانوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہے ہیں، مسلمان پہلے نہیں کر رہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ جو حضرت محمد نے دیا ہے ہمارے پاس وہی ہے، بلیف یہی ہے ہمارا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جن مفتیوں کو مانتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم احادیث میں بھی یقین رکھتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں یقین رکھتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج ہوا ہے. یہ یہاں پہ جو یہ بک کا میں نے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ بھی سکتی ہیں. اس کو میں اگر بہت سمرائزڈ وے میں کہوں تو چونکہ نبی اپنی وفات کی وجہ سے مرتب شدہ کتاب جمع نہیں کر سکے تھے، لہٰذا حضرت عثمان کے زمانے میں با اسم اللہ یہ یعنی نازل ہوا ہے بے الف سین میم اللہ، یعنی بے الف سین میم نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. لیکن صحابہ کرام کے معاہدے سے حذف کر کے بسم اللہ لکھ دیا گیا، الف آپ نے نکال دیا. کیوں؟ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اور میں اس چیز پہ بلیو کر لیں؟
کہ اللہ کے رسول نے لفظ لکھوایا بے الف سین میم, اور حضرت عثمان نے الف کو نکال دیا اس میں سے اور بے سین میم لکھ دیا صحابہ کے معاہدے سے. یعنی وہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یہ بتا رہے ہیں, اور یہ صرف ان کا بلیف نہیں ہے, یہ انہوں نے احادیث میں سے یہ تمام چیزیں نکال کے اپنی کتاب مرتب کی ہے. یہ بتا رہے ہیں ہمیں, اور یہ دنیا کے مسلمان یہ بلیف رکھتے ہیں کیونکہ احادیث میں بلیف رکھتے ہیں, ٹریڈیشنز میں بلیف رکھتے ہیں نا. تو اکارڈنگ ٹو دوز ٹریڈیشنز اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا بے الف سین میم, بے اسم اللہ, رائٹ, بے اسم اللہ اکارڈنگ ٹو دیم. لیکن حضرت عثمان نے چینج کروا کے لکھا بسم اللہ. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے, یا آپ کو یہ تھاٹ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی یہ ڈائریکٹ اور شاکنگ تھاٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سیکنڈ کے لیے ذہن تھوڑا معاف ہو جائے, لیکن سوچنے کی بات ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ اور کہا کہنے کو, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابیوں نے مل کے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ نہیں, ہم لوگ اس کو جو ہے نا اپنی طرف سے ایسے لکھ دیتے ہیں, ریزن کوئی بھی ہو اس کا, ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے. کیا ذہن یہ چیز قبول کرنے کو تیار ہے آپ کا؟ مین بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ انہی چیزوں کو یقین کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں, اسی لیے قرآن سمجھ نہیں آتا. جب ہم چیزوں کو لنک نہیں کرتے نا, ایک تو یہ کہ لنک نہیں کر رہے, دوسرا یہ کہ ہم لوگ تو بلائنڈ فیتھ پہ چل رہے ہیں نا. ان حضرت نے کہا, ان حضرت نے اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنز اپنی ایک کتاب شائع کی, اس میں بتایا انہوں نے کہ ٹریڈیشنز یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر نازل کچھ اور ہوا اور ہمیں لکھا ہوا کچھ اور ملا. کیسے ذہن قبول کر لے؟ لیکن دنیا کے مسلمان قبول کیے ہوئے, اور اس کی وجہ سے ایک شدید کوگنیٹو ڈسننس کا شکار ہیں, شدید کوگنیٹو ڈسننس کا شکار ہیں کہ یار میں ایک فیکٹ اور اس کا اینٹی فیکٹ دونوں ایک ساتھ بلیو کر کے چل رہا ہوں اپنی لائف میں. میں کبھی بھی پیس میں نہیں رہوں گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پیس میں رہوں. مجھے پیس میں رہنے کے لیے نا ایک کیفیت ایسی اپنے اوپر لے کر آنی پڑے گی جس میں یہ تمام چیزیں میں بھول جاؤں, کیونکہ ان کے آنسرز نہیں ہیں میرے پاس. کیونکہ یہ آنسرز, لیٹ سپوز جو یہ آنسرز میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو دے رہا ہوں, یہ مشکل آنسرز ہیں. یہ ایڈمٹ کوئی نہیں کرتا, یہ ایکسیپٹ بھی نہیں کوئی کرتا. یہ جو میں آپ کو آنسرز بتا رہا ہوں, یہ باتیں بھی سننے کے بعد لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, آپ یہ دیکھ کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال ایک بہت امپورٹنٹ, قرآن اکیلے کیوں؟ بہت سمپل آنسر, بیکاز اینی ٹیکسٹ read under outside influence will distort the essence of the message. بہت اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ اس کتاب کے اپنے میرٹس کے اوپر پڑھیں, رائٹ. آپ نے اگر ایک بک لکھی, لیٹس سپوز آپ نے بک لکھی ہوئی ہے ایک جینیٹکس کے اوپر, اور میں ایک اور بک لکھوں اس آپ کی بک کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اور تیسرا شخص جو ہے وہ میری کتاب پڑھ کے یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو قرۃ العین نے کتاب لکھی تھی نا یہ بہت بیکار کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہ جہان نے جو کامنٹری کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ عروج کی کتاب بیکار ہے یا قرۃ العین کی کتاب بیکار ہے. سمپل آنسر. نمبر 2, قرآن اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کمپلیٹ ہے اور ڈیٹیلڈ ہے. قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یہ خالق کے تحفظ میں ہے, یہ رسول کے کہے ہوئے الفاظ ہیں, اس میں تمام تفاصیل ہیں, یہ بہترین حدیث ہے, یہ رسول کے لیے واحد وحی ہے, یہ فیصلہ کن کتاب ہے, نبی نے صرف اسی کی پیروی کی, سمجھنے کے لیے آسان ہے, صحیح اور غلط, حق اور باطل کی تمیز ہے, اس کے بعد تم کس حدیث میں یقین کرو گے. یہ تمام چیزیں قرآن بتا رہا ہے آپ کو. یہ آنسر نمبر 2 ہے اس چیز کا کہ قرآن اکیلے کیوں. آنسر نمبر 3, وچ بک شوڈ بی یوزڈ ان ایڈیشن ٹو قرآن. اگر آپ کو یہ دونوں آنسرز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ قرآن اکیلے کیوں, تو پھر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, ذرا بتا دیں مجھے کہ قرآن کے ساتھ آپ کون سی کتاب ملانا چاہیں گے. آپ کے پاس قرآن کے ساتھ ملانے کے لیے اس وقت ہزاروں دوسری کتابیں موجود ہیں, کون سی کتاب ملائیں گے آپ کتاب؟ جو بھی ملائیں گے ہو سکتا ہے اس سے میں ایگری نہ کرتا ہوں. دین واٹ؟ قرآن کے ساتھ جب ہم کوئی کتاب ملا کے بات کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن پلس اضافی کتب کا ایک سیٹ میں نے ملایا, ایک اور شخص وہ بھی تو کر سکتا ہے نا, اور ضروری تھوڑی ہے کہ وہ میری والی کتاب اٹھائے.
ایک اور شخص ہے, اس نے ایک اور کتاب اٹھا لی, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ دیکھو فرقہ واریت یہاں سے جنم لیتی ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ یہ ایڈمنٹ ہو جائیں کہ بھائی سنیوں کی الگ کتابیں ہیں, شیعوں کی الگ کتابیں ہیں, احمدیوں کی الگ کتابیں ہیں, ان تمام کی کتاب جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ ملانی ہے, تو جب آپ ملائیں گے تو سیکٹ بن جائے گا. اور یہ ہے فارمولا اسلامی فرقہ وارانہ شناخت بنانے کا جو آپ امپلوائے کر سکتے ہیں. آپ کو نیا سیکٹ بنانا ہے نا, آپ پیچھے جو کتابیں ہیں نا ان میں سے مکس اینڈ میچ کر کے کوئی کتابیں اٹھائیں اور قرآن کے ساتھ لگا دیں اور کہیں کہ بھائی میں قرآن اور اس میں بلیو کرتی ہوں. نیا سیکٹ بن گیا, 4 لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہی سے بات پروو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراکت کو کیوں اتنا ناپسند. ایگزیکٹلی, بالکل. اب آپ غور کریں یہ چیز کیا بناتی ہے, یہ پلس شرک ہے, لٹرلی شرک ہے یہ چیز, پلس سائن. عربک میں شرک ایڈیشن کو کہتے ہیں. مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ یار جہاں پہ آپ اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ چیزیں ایڈ کریں گے تو شرک تو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. مطلب آئی ہوپ کہ یہاں سے ہم لوگ ایک نئی شروعات کریں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے, انفیکٹ میری خواہش تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ایڈیشنل سورسز آف گائیڈنس ہیں سو کالڈ سیلف انوینٹیڈ, ان کو کریں ابینڈن, آئیں قرآن کی طرف, قرآن کو اپہولڈ کریں. قرآن کے انڈر جب آپ رہ کے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے, جو ایک ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ بیلنس میں ہے, سپورٹ کیے ہوئے, سارا کا سارا سسٹم اتنا خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے جو کہ اپنے آپ کو سپورٹ کیے ہوئے ہے. لیکن ہم لوگوں کو باتیں یہ سمجھ نہیں آئیں گی, ہم لوگ پرماننس آف گاڈ کو نہیں سمجھ پائیں گے, ہم لوگ صراط مستقیم کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہم لوگ چھوٹی سی چیز جو سمجھنے کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی لائن جو ہم لوگ قرآن کی پڑھتے ہیں وہ تک ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ہمارا قرآن پڑھنے کا پریمس ہی غلط ہے تو ہم لوگ آگے چیزوں کو کیسے سمجھیں گے. میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ پریزنٹیشن اور یہ ویڈیوز بنانے کا, آپ کو بار بار تکلیف دینے کا بھی ریزن یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ ایسا کریں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس رستے پہ چلیں جو کہ اللہ کا رستہ ہے. اللہ اپنے رستے پہ چلنے والوں کو نوازتا ہے, ٹیسٹ لیتا ہے لیکن نوازتا ہے. صراط مستقیم پہ چلنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں کلیئر تھوڑا سا اور اس طریقے سے ہو جائے کہ آپ جب ایک اسٹریٹ روڈ پہ جا رہے ہیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون سے آبسٹیکلز آنے, آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں گے ان کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ روشن راستہ ہے, بالکل آگے ہرڈلز آنے. صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہرڈلز نہیں ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ آگے کون سے ہرڈل آنے, میں متقی بن جاؤں, میں اسٹرانگ بن جاؤں, اویئر بن جاؤں کہ مجھے کس چیز کو آگے فیس کرنا ہے, میں بلیک اینڈ وائٹ کو ڈسٹنگوش کر سکوں. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل رہیں گی کیونکہ ہم لوگ اپنے ذہن میں قرآن کو سیکنڈری رکھ کر بات کرتے ہیں اور وہ مقام نہیں دیتے جو قرآن کو ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا اور ہم لوگوں نے اس پریزنٹیشن کو, اس ویڈیو کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچایا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ یہ بات میری آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور جو بھی دیکھے سب کے لیے فائدہ مند ہو. دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.